ایک اہم مسئلہ اس وقت معاشرے کے اندر درپیش ہے اور کافی بحث و مباحثہ اس کے اوپر علماء کے درمیان چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر، خاص طور سے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو۔ اس مسئلے کو واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے اور خاص طور سے مسلم معاشرے کی مسلم وہ بچیاں جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھتی ہیں غیر مسلموں سے تعلقات کی بنا پر مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات ہیں، ان کے عشق اور محبت میں اندھا ہو کر کے اسلام اور ایمان جیسی دولت کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ مسئلہ بہت زور و شور پر چل رہا ہے اور روز کے واقعات ہیں کہ کسی نہ کسی کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے مل جاتی ہے کہ فلاں لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اسلام چھوڑ دیا اور غیر مذہب کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ عام سا معمول بن چکا ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر کے کچھ علماء نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ عورتوں کو اب مسجد سے جوڑا جائے، عورتوں کو جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں مسجد کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک توڑ علماء نے نکالا ہے مسلم بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے۔ عورتوں کا مسجد میں آنا نماز کے لیے، یہ دینی تعلیم کے لیے، یہ ہمارے یہاں علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں جائز نہیں ہے، درست نہیں۔ اب تک مسئلہ یہی تھا۔ جماعت اہل حدیث ان کے یہاں پر یہ مسئلہ شروع سے ہی ہے کہ عورتیں آ سکتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی آ سکتی ہیں، دینی تعلیم کے لیے بھی آ سکتی ہیں، تو ان سے کوئی بحث نہیں ہے، ان کا تو مسئلہ شروع سے ہی تھا۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا کہ اب تک جس مسئلے کے اوپر اتحاد تھا کہ عورتیں نماز کے لیے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو یا عام دنوں کی عام نمازیں ہو، عورتیں مسجد کے اندر نہیں آئیں گی، گھروں کے اندر ہی پڑھیں گی، یہ اب تک کا مسئلہ تھا۔ لیکن اب ہمارے مسلک کے اندر ہی علماء اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کچھ علماء نے یہ اجازت دینا شروع کر دیا ہے کہ عورتوں کو مسجد سے جوڑو تاکہ ان تک دینی تعلیم پہنچ سکے اور وہ غیر مسلم لڑکوں سے کانٹیکٹ کی بنا پر جو مرتد ہو رہی ہیں مرتد ہونے سے بچ جائے۔ یہ صاف سا مسئلہ اس وقت معاشرے کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مسلم عورتوں کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت دی جائے تو یہ شریعت کی روح سے اب بھی درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ کیا ایسا کرنے سے معاشرے کے اندر بگاڑ مزید آئے گا یا پھر جس وجہ کی بنا پر ہم عورتوں کو جوڑ رہے ہیں اس کے اندر سدھار آئے گا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اس سلسلے میں 3 مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، بس 3 مسئلے۔ پہلا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد سے نماز کے لیے یا دینی تعلیم کے لیے جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے؟ آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہم حدیثوں کو درکنار کر کے مسلم عورتوں کو، مسلم بچیوں کو نماز کے لیے
یا دینی تعلیم کے لیے مسجد کے اندر بلاتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا مسلم معاشرے کو، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ، جو ارتداد کی شکل ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو چکی ہے کہ مسلم بچیاں جو کالج اور اسکولوں میں جاتی ہیں غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات کی بنا پر مرتد ہو رہی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ یہ تین مسئلے سمجھ میں آ گئے۔ پہلا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر دو روایتیں نقل کی ہیں، دو روایتیں۔ خیر مساجد النساء، خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ عورتوں کی سب سے بہتر مسجد ان کے گھر کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ اندھیرے والا ہو، سب سے زیادہ تاریک ہو، یعنی گھر کی کوٹلی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی عورتیں گھروں کے اندر رہ کر کے نماز پڑھیں اور گھر کے اندر بھی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ اندھیرے والی ہو، یعنی اگر اتفاق سے کوئی غیر محرم گھر کے اندر داخل ہو جائے تب بھی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ پہلی حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دوسری حدیث امام طبرانی نے ہی نقل کی ہے، فرماتے ہیں ما صلت امرأۃ من صلاۃ، کوئی عورت نماز پڑھے احب الی اللہ تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، من اشد مکان البیت ظلمۃ، لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہو، اور مسجد کے اندر سب سے زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اندھیرے والی جگہ اگر کوئی ہے اور کر سکتا ہے آدمی تو وہ گھر کے اندر ہی کر سکتا ہے، مسجد کے اندر اس کا اختیار نہیں چلے گا، کیونکہ مسجد عمومی پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی خاص پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے تاریخ والی جگہ اگر کس عورت کے لیے ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ گھر کا حصہ ہو سکتا ہے، مسجد کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو روایتیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو روایتیں نقل کی ہیں، دونوں بتاتی ہیں اس بات کو کہ عورتوں کو مسجد کے اندر داخل نہ کیا جائے۔ تیسری روایت جس کو مشکات شریف کے اندر ذکر کیا ہے، لولا ما فی البیوت من النساء والذریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے فَأَقِمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاء، میں عشاء کی نماز پڑھتا، وَأُمِرْتُ فِتْيَانِي، اور اپنے نوجوانوں کو حکم کرتا، يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ، جو لوگ مسجد چھوڑ کر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اس حدیث کے اندر جو ایک لفظ ہے بس وہی ایک لفظ بتانے کے لیے کافی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ وہ لفظ ہے لولا ما فی البیوت من النساء، اگر گھر کے اندر عورتیں نہ ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر عورتیں ہیں تو گھر کے اندر ہی عورتیں نماز پڑھیں۔ اگر عورتوں کا مسجد میں آنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے لولا ما فی البیوت من الذریہ، اگر گھر کے اندر بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو آگ لگوا دیتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو مطلب کیا ہے کہ گھر عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے۔ چوتھی حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ابو داؤد شریف کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے آج معاشرے کے اندر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد کے اندر لاؤ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا آدھا ٹکڑا نقل کیا جاتا ہے اور آدھا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں،
یہی سمجھ میں آتا؟ لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. مطلب کیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. اتنے جملے کو لے کر کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں بلاؤ، لیکن اگلا جملہ چھوڑ دیا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن عورتوں کے لیے ان کا گھر نماز کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ جملہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ 4 حدیثیں ہیں. 5ویں حدیث جس کو امام طبرانی نے ہی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ عورت ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شوق ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے شوق کو بخوبی جانتا ہوں کہ تمہارا شوق ہے کہ تم میرے پیچھے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو، لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم گھر کے اس حصے میں نماز پڑھو جو گھر کا سب سے زیادہ تاریک اور اندھیرے والا حصہ ہو. حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تو میں نے گھر کے اندر اپنے شوہر سے کہہ کر ایک اندھیری کوٹری بنوائی، اور فرماتی ہے کہ جب تک میں مرنے تک وہیں پر عبادت کروں گی، مرنے تک وہیں پر عبادت کروں گی. یہ ساری کی ساری روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا درست نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، کسی عام مولوی نے فیصلہ نہیں کیا. پہلا مسئلہ صاف. دوسرا مسئلہ کہ چلو حدیثوں کو درکنار کر دو، چھوڑ دو حدیثوں کو. ہم اگر عورتوں کو مسجد میں بلا لیں تو نقصان ہوگا یا نقصان نہیں ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان. میں آپ کو نقصان جواب دیتا ہوں. پہلا نقصان، اگر عورتوں کو مسجد میں مردوں کے ساتھ اختلاف کے ساتھ یا ان کا پارٹیشن الگ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو اب مسجد کا کوئی مولوی، کوئی امام الزام لگے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. اور اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں. آپ دوسرے مذہب کے اندر دیکھ لیں، چرچ ہو، مندر ہو، چرچ کے پادری محفوظ نہیں ہے، مندروں کے پجاری محفوظ نہیں. ان کے اوپر الزام ہے عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کے، یون شوشن کے الزام لگے ہوئے. اگر عورتوں کو مسجد سے جوڑ دیا جائے تو پھر امام بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور خاص طور سے آج کے دور میں تو محفوظ رہیں گے ہی نہیں. اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہوگا کہ جب بھی مسجد کی کمیٹی کو، امام کو ہٹانا ہوگا تو سب سے آسان راستہ ہوگا کہ کسی عورت کو لے کر کے الزام لگا دیا جائے. بات ختم. سب سے بڑا نقصان. دوسرا نقصان، اگر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی جائے تو آج جو حال آپ مزاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، مزاروں کے اندر، یہی حال آپ کو مسجدوں کے اندر دیکھنے کو ملے گا. آج آپ پارٹیشن کر دیں گے، کل آپ کے اوپر آزاد خیالی اتنا بڑھ چڑھ کر کے بولے گی کہ لڑکیاں اور عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. جب شروع میں مزاروں کو آباد کیا گیا تھا تو وہاں شکل یہی تھی کہ عورتیں الگ رہیں گی، مرد الگ رہیں گے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آج معاملہ کیا ہے؟ آج مرد و عورت مزاروں کے اوپر ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں. بے انتہا بے پردگی ہوتی ہے، بے انتہا بے حیائی ہوتی ہے. اگر اجازت دے دی جائے تو پھر یہی حال مسجدوں کا ہو جائے. دوسرا نقصان. تیسرا نقصان، مسجد کے بعض ائمہ وہ ہے جو تعویذ کرتے ہیں، لوگوں کو تعویذ بنا کر کے دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر عورت کا آنا درست نہیں ہے، اس لیے کہیں اور بیٹھ کر کے کرتے ہیں. جب آپ اجازت دے دو گے عورت کو مسجد میں آنے کی تو پھر اب وہ تعویذ گنڈوں کا کھیل مسجد کے اندر ہوگا، اور آپ روک نہیں پاؤ گے کیونکہ آپ کے مولوی نے جائز ٹھہرا دیا ہے. آپ روک نہیں پاؤ گے ان کو. پھر مسجد کے اندر عورتوں کو بلا کر کے یہ کام کیے جائیں گے، اور جب یہ کام کیے جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور اماموں کے اوپر الزام لگائیں گے.
یہ تیسرا نقصان ہے. اور چوتھا سب سے بڑا نقصان جو میری نگاہ میں سب سے بڑا نقصان ہے آج کے دور کے اندر، وہ بھی بتا دیتا ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر عشق و معشوقی کا بڑا زور چلا ہوا ہے، بڑا زور. اگر کسی لڑکے کی بیچارہ گرل فرینڈ نہ رکھتا ہو تو یار دوست تانے مار مار کے اس کا ٹانکا فٹ کرا دیتے ہیں. اور اگر بیچاری کوئی لڑکی بوائے فرینڈ نہ رکھتی ہو جو اسکول پڑھنے والی ہو تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ سہیلیت پہ لگا کے کسی سے ٹانکا فٹ کرا دیتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دے دی، فون دونوں طرف ہے، لڑکی کے پاس بھی ہے لڑکے کے پاس بھی ہے. اب نماز نہیں رہے گی، اب فون پر کانٹیکٹ ہوگا کہ میں فلاں نماز کے لیے آ رہی ہوں، راستے میں ملاقات ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا نقصان معاشرے کے اندر پیدا ہوگا، سب سے بڑا نقصان. اب نماز نہیں رہے گی، اب نماز عاشق اور معشوق کی ملاقات کا ذریعہ بن جائے گا. بیچارہ معشوق گھر سے نکل کر کے آئے گا، مسجد کے کارنر پر کھڑا ہوگا اور محبوب کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے نماز پڑھے نہ پڑھے چلا جائے گا. یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. اور بھی بہت سارے نقصان ہیں، میں نے موٹے موٹے نقصان آپ کو گنا دیے. اگر مسجد کے اندر عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی جائے، اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری مسئلہ یہ بچتا ہے اس کا حل کیا ہے. جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اسکول جانے والی یا کالج جانے والی، ان کے ارتداد سے کیسے بچایا جائے؟ غیر مسلم لڑکوں سے کانٹیکٹ نہ ہو پائے، کیسے بچایا جائے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو پہلے سوچنا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیمار پیدا کہاں سے ہو رہا ہے. لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے کانٹیکٹ میں جا کہاں سے رہی ہیں؟ دو چیزیں ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. جو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے کانٹیکٹ میں جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی صرف دو وجہ ہے. اگر ان دو وجہوں پر روک لگا دی جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سارا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. پہلی وجہ ہے لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے کا لالچ اپنے اندر رکھنا کہ میں اپنی بیٹی کو انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا. سب سے بڑا نقصان بچیوں کو غیر مسلم کالج اور اسکولوں کے اندر ڈالنا. آپ مجھے ایک موٹی سی بات بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لڑکی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک باپ بتائے مجھے کہ باپ کو فائدہ کیا ہے؟ باپ نے بنا دیا، صاحب باپ نے بنا دیا، باپ نے بنانے کے بعد شادی کر دی، اس کی نوکری کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. باپ نے تو اپنی کمائی ساری لگا دی اس کے اوپر، اب جو فائدہ اٹھائیں گے اس کے سسرال والے اٹھائیں گے، وہ نہیں اٹھائے گا. تو یہاں سے عقل کام نہیں کرتی ہے کہ لڑکیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دی جائے. اور چلو فرض کر لو، مان لو پڑھانا ضروری ہے، پڑھانا ضروری ہے، میں کہتا ہوں پڑھانا ضروری ہے، پڑھائیں آپ. تو کیا ماں باپ کی یا باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ کبھی کالج جائے اور جا کے اٹینڈنس رجسٹر چیک کرے کہ میری بیٹی پڑھنے آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کوچنگ سینٹر ہم نے لگایا ہے، غیر مسلم کوچنگ سینٹر میں لگایا ہے، کہ باپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ کبھی کوچنگ سینٹر جا کر کے دیکھے کہ میری بیٹی کو کس بینچ کے اندر بٹھایا گیا ہے. اور کوچنگ سینٹر کا میں حال آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس وقت غیر مسلموں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سمجھے یا نہ سمجھے، میرا کام سمجھانا ہے. آج کل کوچنگ سینٹر کا معاملہ یہ ہے کہ کوچنگ سینٹر کے اندر لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑی بنائی جاتی ہے ریسرچ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. اور جو پروپیگنڈا چل رہا ہے غیر مسلموں کا، اس میں مسلمان لڑکی لی جاتی ہے، غیر مسلم لڑکا لیا جاتا ہے، اور دونوں کو جوڑی بنا دی جاتی ہے کہ آپ کو آپس میں سلیبس حل کرنا ہے. اب وہ سلیبس حل کرتے 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 معاملہ حل ہو جاتا ہے. کبھی باپ نے جا کر کے پوچھا، کبھی پوچھا باپ نے؟ جس باپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر انجینئر بناؤں گا، کبھی اس باپ نے کالج جا کر کوچنگ سینٹر جا کے یہ معلوم کیا کہ میری بچی کو کس بیچ کے اندر بٹھایا گیا ہے، میری بچی کا جو ٹائمنگ ہے کوچنگ کی وہ کیا ہے، میری بچی آ رہی ہے یا نہیں بھی آ رہی ہے، یا کوچنگ کے نام پر کہیں اور جا رہی ہے؟ کبھی پوچھا کسی باپ نے جا کر کے؟ جب آپ نہیں پوچھو گے، جب آپ نہیں دیکھو گے تو لڑکیاں مرتد ہوں گی. لڑکیوں کو آپ روک نہیں پاؤ گے. یہ ہلکی مزاج کی ہوتی ہے، ان کے ذہن آپ جیسے چاہو ویسے پلٹ دو، جیسے چاہو ویسے پلٹ دو. بہت معمولی مزاج کی لڑکیاں ہوتی ہیں.
सबसे पहला सबसे बड़ा नुकसान है लड़कियों को कॉलेज और स्कूल, गैर मुस्लिम कॉलेज और हॉस्टल के अंदर डालना, और वहीं से ये सारी की सारी हवा चल रही है। भाई आपने मौका दिया है ना उनको अपनी बेटियों पर हमला करने का, आपने मौका दिया है। जब उनको मौका मिला हुआ है तो वो मौके को जाने नहीं देंगे। उनके पास तो ऑफर है, उनके पास तो 5 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है कि आप लड़की को लेकर के आओ, हम आपके मंदिर में शादी कराएंगे, उसके बाद आप रहो, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप जो चाहे कारोबार करना। उनके पास तो पैकेज है 5 लाख रुपए का। बोले जानते मोहब्बत किसे कहते हैं? ये तो हमारी बेचारी लड़कियां मासूम है, हमारी बेटियां मासूम है कि उनके झांसे में आ रही है, देख रही है सोशल मीडिया पर कितने वाकयात है कि लड़की गई, उसको नौचा घसोटा, उसकी इज्जत खराब करी और छोड़ दिया। लड़कियां देख रही है, लेकिन एक ही बात होती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, और फिर बाद में मेरा वाला भी वैसा ही निकल जाता है। ये हमने दरवाजे खोले हैं, हमने अपनी बच्चियों के ताल्लुक से अपने दिमागों के अंदर, अपने ज़हनों के अंदर ये बिठा रखा है कि अगर हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। यही वजह है ना लड़कियों को पढ़ाने की सबसे वाहिद वजह यही है कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं कहता हूं अगर आपकी नजर में अच्छा रिश्ता ये है कि पैसे वाली पार्टी नहीं मिलेगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और अगर आपकी निगाह में अच्छा रिश्ता ये है कि दीनदार नहीं मिलेगा तो आपकी सोच गलत है। दीनदार आदमी कभी इस बात को गवारा नहीं करेगा कि मैं अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपनी मां से कमाऊं और खुद घर बैठ करके खाऊं। दीनदार आदमी अपने मजबूत बाजुओं पर यकीन रखता है कि मैं जैसे भी कमाऊंगा, जितना भी कमाऊंगा, अपनी औलाद, अपनी बेटी को पाल सकता हूं। आज हमारे जहन के अंदर शैतान ने ये पुर्जा फिट कर रखा है कि अगर तू नहीं पढ़ाएगा अपनी बेटी को तो रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा। और हम समझते क्या है रिश्ता अच्छा कि पैसे वाली पार्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी पैसे वाली पार्टी। हाँ, अगर तेरी बेटी पढ़ेगी नहीं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि दीनदार तो मिल ही जाएगा, और ऐसा दीनदार मिलेगा कि खुद खाए ना खाए, खुद पेट पर पत्थर बांध ले, लेकिन तेरी बेटी को भूखा नहीं सुलाएगा, ऐसा मिल जाएगा। कि शैतान ने हमारे दिमाग में एक पुर्जा फिट किया कि रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, हमने अपनी बेटियों को जहन्नुम के घड़े में धकेल दिया, लड़कियां मुर्तद हो रही है। पहली वजह। दूसरी वजह, जो आज के स्टैंडर्ड दौर के अंदर हमने अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे रखे हैं, मोबाइल, ये दूसरी वजह है। आज लड़कियां फेसबुक पर कांटेक्ट कर लेती हैं, लड़के फेसबुक पर कांटेक्ट कर लेते हैं, 4 बातें मीठी मीठी बोली, यार तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा है, लोग तुम इतने साफ सुथरे रहते हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा दीन सीखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दीन को पढ़ना चाहता हूं। अब लड़की है भाई, लड़की है, बातों में आ गई, चलो एक मुसलमान बनाने का मौका मिल रहा है, तो उसके दिमाग में पहले ये बात आती, चलो एक बंदा मुसलमान बनाने का मौका मिलेगा, मुसलमान बना दूंगी, मैं जन्नती हो जाऊंगी। तो धीरे 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 जब बात इतनी बढ़ती है कि कॉन्टैक्ट हो जाता है, खुद मुर्तद हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है लड़कियों के मुर्तद होने की, बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे देना। और अगर मोबाइल आपने दे दिया है, वक्त की जरूरत है तो दे दे, लेकिन कभी उसको खोल करके चेक करो, फेसबुक चेक करें, लड़की किससे चैट कर रही है, किससे बात कर रही है, कॉल हिस्ट्री चेक करें, कहां कॉल लगाती है, कहां से कॉल आता है, इसका रिचार्ज कहां से हो रहा है, रिचार्ज के पैसे मैं नहीं दे रहा, रिचार्ज कहां से हो रहा है, बात को कोई फिक्र नहीं। और फिर जब सारे मामला बिगड़ जाते हैं तो फिर बैठ करके माथा पीटता है कि हाय मेरी बच्ची चली गई, जाएगी। हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी हुई है कुल्हाड़ी। इसका हल यह है कि जहां से हमने चोर को आने का दरवाजा दिया है, वो दरवाजा हमें बंद करना पड़ेगा। आपको अपनी बच्चियों को बड़े बड़े हॉस्टल, बड़े बड़े स्कूलों से रोकना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाना है, आपको अगर पढ़ाने का भूत चढ़ा हुआ है, कोचिंग सेंटर अच्छी तालीम दिलाने का भूत चढ़ा हुआ है, और आपको उम्मीद है कि मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी है, तो बच्ची के लिए घर पर एक ट्यूशन टीचर लगाए ना, और अपनी निगाह के सामने पढ़वाए। अगर वो 1500 रुपए 2000 रुपए ले रहा है तो दे भाई, मुझे फायदा, मुझे दिख रहा है ना कि मेरी बेटी मुझे फायदा पहुंचाएगी, मेरा बेटा मुझे फायदा पहुंचाएगा, तो फायदा हासिल करने के लिए तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आप खर्च करें 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए दे, ट्यूशन टीचर लगाए, लेडीज टीचर लगाए, वो घर पर आकर बच्चे को पढ़ाएगी, कंप्यूटर भी पढ़ाएगी, सारा सिलेबस पढ़ाएगी। आपकी जेब मोटी होनी चाहिए, ये आपको छोड़ना पड़ेगा।
میں پھر کہہ رہا ہوں یہ دروازے بند کرنا پڑیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں بھائی اسکول بھی جاتی رہے, موبائل بھی ہاتھ میں رہے اور یہ مرتد ہونے کی شکل ختم ہو جائے, بالکل ختم نہیں ہوگی. یہ تو وہی حساب ہوا نا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو چور آئے گا وہ دروازے سے آئے گا. اب ہم دروازہ بند نہ کر کے کھڑکی بند کر دیں تو چور آنا سے رک جائے گا؟ چور تو دروازے سے آئے گا. تو جس دروازے سے چور آ رہا ہے وہ دروازہ بند کرنا پڑے گا, لاک لگانا پڑے گا اس کے اندر. بہت سارے مولویوں نے یہ بات کہی تھی مسجدوں میں عورتوں کو بلاؤ, اور میں جانتا ہوں کیوں کہی انہوں نے اور کس نے کہی, اور اپنے شہر کے بہت معزز اور موقر علماء نے یہ بات کہی ہے, بہت معزز اور موقر علماء نے. لیکن شاید ان کی عقل کام نہیں کری, یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کے نظام میں ان کا مفاد موجود ہے. وہ خود اسکول ہے, اسکول والے ہیں, اسکول چلاتے ہیں, مفاد ان کا, مفاد ہے ان کا. اگر مفاد نہ ہوتا تو یہ شکل نہ نکالتے جو فتنہ والی شکل ہے. آپ ایک طرف سے فتنہ ختم کر کے اپنے قوم کے اندر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں, علماء کو فتنے کے اندر ڈھکیل رہے ہیں. علماء کوئی فرشتے نہیں ہے کہ آپ مسجدوں کو عورتوں کو مسجد کے اندر بلائیں گے اور علماء محفوظ رہ جائیں گے. اگر محفوظ رہنا ہی ہوتا تو آج مزاروں کے مجاور محفوظ ہوتے, جو آج محفوظ نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے آج وہ. میں آپ کو اپنا ہی واقعہ بتا دیتا اگر ٹائم ہوتا تو. میں جا چکا ہوں ایک مزار کے اوپر, میرے ساتھ معاملہ کیا ہوا, بس اللہ کو بچانا تو بچا دیا اس نے. معاملہ کیا ہوا میں جانتا ہوں, اور کیا ہوتا ہے یہ بھی جانتا ہوں. اگر مسجدوں کے اندر عورتوں کو جوڑا جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف کام کیا جائے گا, تو اس بات کی 101% گارنٹی ہے کہ مسجد کے ائمہ الزام لگے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. بھلے ہی علماء کچھ نہ کریں, اپنا دامن صاف رکھیں, پاک رکھیں, لیکن آپ محلے والوں کی اور لوگوں کی زبانیں نہیں روک پاؤ گے. کہاں سے روک لو گے آپ؟ جہاں آج مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی, صرف مرد ہی مرد آتے ہیں, ہزاروں الزام علماء پہ لگ جاتے ہیں, ہزاروں الزام. تو جب عورتیں آئیں گی تو پھر علماء پر الزام کون نہیں لگائے گا؟ ہر کس و ناقص شخص, ہر ایسا شخص جس کو مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے, زبان اٹھا کر کے عورت کو لے کر تالو سے مار دے گا. آپ بچا نہیں پاؤ گے. اس کی واحد شکل ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ عورتوں تک دینی تعلیم پہنچے تو اللہ نے ہمیں تو یہ نعمت دی ہے کہ ہم عورتوں تک دینی تعلیم پہنچائیں. آپ اللہ کا شکر ہے, ہمارے مسلک کے اندر تبلیغ کی جماعت جو ہے بہت اچھی طرز پر کام کر رہی ہے. آپ اپنی بچیوں کو بھیجے چلنے میں, باپ جائے بیٹی کو لے کر چلنے میں جائے, شوہر اپنی بیوی کو لے کر چلنے میں جائے, باپ اپنی بیوی کو لے کر چلنے میں جائے, ماں کو لے کر چلنے میں جائے. 3 دن لگائے مہینے کے اندر, سال میں ایک بار 40 دن لگائے, کہ دین سیکھے گا نہیں, دین سیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا ہے, اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے, اور اس دائرے کو کراس کیا جائے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا بگاڑ پیدا. تو جو دروازے کھلے ہوئے ارتداد کے, ان 2 دروازوں کو بند کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچیوں کو اسکول سے ہٹا لو, کالج سے نکال دو, مت پڑھاؤ آپ, لیکن آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ اپنی بچی کو لے کر کے جائیں روزانہ کالج, اسکول چھوڑ کر کے آئے, اور جب وہ وہاں سے نکلے تو اس سے کہہ کر کے کہ جب تک دروازے پر میں نہیں آؤں گا تو باہر نہیں آئے گی. لے کر کے آئے اس سے. اگر آپ کا مفاد وابستہ ہے اس سے تو آپ کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی. آپ کو کوچنگ سینٹر لگانا ہے تو وہاں بھی آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی, اور اگر وہاں خطرہ ہے تو آپ کو ایک ٹیوشن ٹیچر گھر کے اندر لگانا پڑے گا. یہ آپ کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو پھر بھول جائیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں گی, کبھی نہیں بچیں گی, کیونکہ ان کا پروپیگنڈا سب جانتے ہیں, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, کسی سے چھپا ہوا. 40,000 بچیاں مرتد ہو چکی ہیں, 40,000 بچیاں, اور 5 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے. 5 لاکھ مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم بنانے کا ٹارگیٹ ہے. 40,000 بچیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں, اور زیادہ تر وہ بچیاں ہیں جو اسکول اور کالج سے تعلق رکھتی ہیں. زیادہ تر بچیاں. دروازہ تو وہی کھلا ہوا ہے نا, دروازہ وہی کھلا ہوا ہے, وہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بچا نہیں پاؤ گے. آپ کو اگر بچانا ہے تو آپ کو نگرانی بڑھانی پڑے گی.
آپ کو سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی. گھر کے اندر اگر چور آئے گا, آپ کے سارے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, چھت بھی بند ہے, اور آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ چور آ سکتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیواروں پر کرنٹ چھوڑتے ہیں. کرنٹ کیا کیسے آئے گا؟ آ کر کے دکھائے. اب اگر دیوار پر ہاتھ بھی لگائے گا تو چپک جائے گا. تو آپ کو سیکیورٹی جیسے آپ گھر کے اندر بڑھاتے ہیں, ویسی سیکیورٹی آپ کو اپنی بیٹیوں کی زندگی میں بڑھانی پڑے گی. اگر پڑھانے کا شوق ہے, ورنہ اسکول سے نکال لیجیے, ختم کر لیجیے پڑھائی کو.